ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب اپنی طاقت اور قوت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق سے ہی بندہ دنیا کے اندر کچھ کر سکتا ہے۔ دعا اللہ پاک نے مسلمان کو ایک ہتھیار دیا ہے، اور دعا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ کے لکھے ہوئے فیصلے کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہی ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں، اور اپنے لکھے ہوئے فیصلے کو بھی دعا کی برکت سے بدل دیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جو ہم سب کا رب ہے وہ بہت شرم کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ ایک بندہ جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی ضرورت اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دیں۔ اللہ اس بات سے شرم کرتے ہیں، اور کسی کے ہاتھ کو بھی اللہ پاک خالی نہیں لٹایا کرتے۔ دعا کے اندر صرف اس بات کو سامنے رکھیں کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو سب سے امیدیں کاٹ کر اور صرف اللہ کی ذات سے امید کو وابستہ کر کے پھر جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ پاک فوری طور پر قبول فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے الفاظ رٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہماری نگاہیں کہیں اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعا ایک خانہ پوری کے درجے میں ہوتی ہے۔ جو دعا بھی بندہ سب سے امیدیں کاٹ کر صرف اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کر کے مانگتا ہے، اللہ فوری طور پر اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہنے لگی، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، بڑی کوشش کی ہے، مل نہیں رہا، میں بہت پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھایا جاتا، نہ کسی چیز سے مجھے کوئی لذت راحت محسوس ہوتی ہے، ہر وقت میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جاؤ تلاش کرو اور صبر سے کام لو۔ پھر دوسرے دن وہ عورت آئی اور کہا، آپ کوئی دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جاؤ تلاش کرو اور صبر کرو۔ پھر وہ تیسرے دن آئی اور آ کر اسی طریقے سے کہا۔ حضرت جنید بغدادی نے وہی الفاظ کہے۔ جب حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جا کر صبر کرو اور تلاش کرو تو اس کی چیخ نکلی اور کہنے لگی، اب مزید صبر نہیں ہوتا اور تلاش نہیں ہوتا، بہت تلاش کیا، نہیں مل رہا۔ اس پر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ گھر جاؤ، تمہارا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے۔ لوگوں نے کہا، بزرگوں آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے؟ کہا، جب وہ پہلے آتی تھی تو بہت سے لوگوں سے امیدیں باندھ کر آتی تھی، فلاں شاید تلاش کر دے، فلاں حکمران شاید میری مدد کر دے، فلاں چودھری شاید میری مدد کر دے۔ بہت ساروں سے امیدیں باندھ کر پھر وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، لیکن آج جب آئی ہے تو وہ سب سے ناامید ہو کر آئی ہے، اسی لیے اس کی چیخ نکل گئی، اور آج اس کی امیدیں صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی۔ اس کے اوپر قبولیت کے آثار مجھے نظر آئے۔ اس پر میں نے کہا کہ تیرا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے، اور واقعتاً اس کا بیٹا گھر پہنچ چکا تھا۔ اللہ سے دعا مانگتے وقت اس بات کی عادت ڈالنا کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے رٹے ہوئے الفاظ نہ ہوں، بلکہ سب سے امیدوں کو کاٹ کر اور صرف اللہ کی ذات سے امید کو جوڑ کر جب بندہ یا رب یا اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک جواب میں لبیک یا عبدی کہہ کے خطاب کرتے ہیں، اے بندے میں حاضر ہوں تیری بات سننے کے لیے، اور وہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ہر جائز دعا اور نیک خواہشات پوری کرے، آمین۔